بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط کیا ہے؟ کیا پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے؟ کیا واقعی پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز ہے؟ کیا پل صراط پر ہر انسان گزرے گا؟ اور آخر میں یہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس پل پر آنکھ جھپکنے کی طرح گزریں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پل صراط کے متعلق تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم پر ورد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ ناظرین، عقیدہ صراط حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ اس پل سے گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں انکڑے ہوں گے، اور کانٹے جیسی نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سعدان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح۔ ایک روایت میں راوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کے گزرنے کی طرح کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے کبھی بجلی کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح پلک جھپکنے میں گزرتی اور لوٹتی ہے، بعض پرندے کی بارت، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا نبی پل صراط پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہوگا، میری امت کے ہر گزرنے والے کو سلامتی سے گزار دے، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال ان کو لے کر گزر نہ سکیں گے، یہاں تک کہ ایسا آدمی آئے گا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے دونوں کناروں پر لوہے کے انکڑے معلق ہوں گے، وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں حکم ہوا ان کو پکڑ لیں۔ اس طرح بعض زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچتی ہے کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ کبیر فرماتے ہیں، ان کی رفتاروں میں یہ فرق ان کے نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا عمل، جیسا اخلاص، وہی وہاں کی رفتار۔ اعمال سبب رفتار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اصلی وجہ رفتار کی ہے، جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زیادہ اتنی رفتار تیز۔ ناظرین، یاد رہے، پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع و عریض وادی کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سعید بن ابو ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور بعض کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا۔ پل صراط پر سب سے پہلے گزرنے والے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔ پل صراط پر سب سے تیز رفتار لوگ کون ہوں گی؟ اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہیں
اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے سورہ مریم کی یہی آیت تلاوت کی، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے، جبکہ نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے۔ تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے۔ وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پلصرات کی مسافت کتنی ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ بہت سے علماء مفسرین نے حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا کہ پلصرات کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے۔ سب سے آخر میں گزرنے والا، پلصرات سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر گزرے گا اور وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پلصرات پر بجلی کی طرح گزرنے والوں میں سے بنا دے اور اللہ پاک ہمیں نیکی کاروں میں سے بنا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اصفیٰ یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔